اس نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ میری بادشاہت چھینی تھی تو مجھے میرے رب نے واپس لوٹا دی، مجھ سے اللہ نے پیسے نہیں لیے، میرے بارے میں اللہ نے لوگوں کی باتیں نہیں سنی، بلکہ میرے رب نے مجھے دوبارہ میری بادشاہت مجھے لوٹا دی۔ تو یہ کیا واقعہ تھا؟ بات یہ تھی کہ نجاشی کا باپ بادشاہ تھا پہلے۔ بادشاہتوں میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے باپ بادشاہ تو باپ کیا تو بیٹا بادشاہ تو بیٹا کیا تو پوتا بادشاہ۔ بادشاہت کا نظام ہی اس طرح کا ہے، اللہ شاذ و نادر کہیں معاملہ الٹ ہو جائے تو وہ الگ بات ہوتی ہے۔ تو نجاشی کا باپ بادشاہ تھا حبشہ کا، بڑا اچھا نظام سلطنت چل رہا تھا، اور کبھی کبھار لوگوں کو نا اچھا نظام بھی ہضم نہیں ہوتا، وہ دیکھتے ہیں ایک ہی آدمی مسلسل چلا آ رہا ہے، کوئی تبدیلی ہونی چاہیے، تو وہ تبدیلی کے خواہش مند ہے، حالانکہ نظام بڑا اچھا چل رہا تھا، سسٹم چل رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ جو نجاشی تھا یہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ جو نجاشی کا دوسرا بھائی تھا اس کے 12 بیٹے تھے۔ تو حبشہ کے جو کلیدی عہدوں پر لوگ تھے، جو ارباب حل و عقد تھے، ان لوگوں نے ان کو کچھ تحفظات خدشات لائق ہوئے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو نجاشی کا جو باپ، نجاشی اصل میں وہاں کے بادشاہوں کا لقب تھا، تو انہوں نے کہا یہ جو بادشاہ ہے یہ تو اچھا ہے، لیکن اگر اس کی موت واقع ہوگی تو پیچھے اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اب وہ جو ایک بیٹا اہل ثابت ہوتا ہے نہ اہل ثابت ہوتا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، وہ حکومت چلا پائے نہ چلا پائے ہمیں کوئی معلوم نہیں، لہذا جو اس کا بھائی ہے اس کے 12 بیٹے ہیں، تو یہ حکومت اس کے بھائی کو دینی چاہیے، تاکہ بھائی وہ فوت ہو تو اس کے پیچھے 12 بیٹے ہیں، ایک سنبھال لے گا، ایک نہیں سنبھال سکتا تو دوسرا سنبھالے گا، دوسرا نہیں تو دوسرا سنبھالے گا، یوں حبشہ کی حکومت کا نظام بہتر انداز سے چلتا رہے گا، اقتدار کا معاملہ پریشان کن نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے اس کے بھائی سے رابطے کیے اور اس کو جا کر اپنا منصوبہ بتایا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ بادشاہ بنیں، کیونکہ آپ کی آگے اولاد ہے، اور جو بادشاہ ہے اس کے ایک ہی بیٹا ہے، اگر کل بادشاہ کی موت ہو جاتی ہے تو یہ ایک بیٹا کیا کرے گا؟ ہمیں 12 بیٹے والا بادشاہ چاہیے جس کے 12 بیٹے ہوں، نظام سلطنت اچھا چلے۔ تو یہ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی حل یہ ہے کہ اس بادشاہ کو آپ قتل کروا دو، اس کے بعد ہم آپ کو بنائیں گے بادشاہ، آپ بادشاہ رہیں جب تک رہیں، اور جب آپ کی موت واقع ہو گئی تو اس کے بعد آپ کے بیٹے ہیں۔ اس پلاننگ کے تحت انہوں نے اس نجاشی کا جو موجودہ بادشاہ تھا، اس کا باپ جو تھا اس کو قتل کروا دیا، باپ قتل ہو گیا، اور اس وقت یہ نجاشی جو حبشہ کا عادل اور منصف مزاج بادشاہ تھا، جس کے ذکر گزشتہ جماعت میں ہوا، اس کا نام تھا اسحم۔ کیا تھا؟ اسحم اس کا نام تھا۔ تو انہوں نے اسحم کے باپ کو قتل کروا دیا، اور حکومت جو ہے وہ اس کے چاچا کے پاس چلی گئی۔ اب اسحم کا چاچا جو ہے وہ حکمرانی چلا رہا ہے، اسحم اس وقت چھوٹا تھا، نابالغ تھا، لیکن اسحم کی کفالت اس چچا نے کی جو اب بادشاہ بن گیا ہے۔ اللہ کے کرنا ایسا ہوا کہ یہ اسحم امور سلطنت میں، ریاست میں دلچسپی لیتا، معاملات کی سوجھ بوجھ اس کو اچھی ہوتی تھی، اور بادشاہ زیادہ تر اسی کو ہی اپنا مشیر اور اسی سے زیادہ تر اپنے کام لیتا۔ وہ جو بادشاہ کے 12 بیٹے تھے وہ ناکارہ ہی تھے، وہ بادشاہ ان کو کوئی کام دیتا تو خوش اسلوبی سے سر انجام نہیں دے پاتے، تو آ جا کر آخرکار یہی جو ہے نا اس کا اپنے چچا کا نائب بھی یہی بننے لگا، ہر کام میں یہی مدد کرتا، ہر معاملے میں یہی چچا کو نکال دیتا۔ تو اب جنہوں نے اس کے باپ کو قتل کروایا تھا ان کو خدشات لائق ہوئے، تحفظات لائق ہوئے، انہوں نے کہا ہم نے تو اس کے باپ کو قتل کرایا تھا، حکومت ادھر پھیری تھی،
اور اب یہ دوبارہ پھر سے اپنے چچا کا چہیتا ہو گیا ہے، لاڈلا ہو گیا ہے، اور وہ جو 12 بیٹے تھے وہ ناکارہ ثابت ہونے لگے ہیں. تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے جانے کے بعد یہ دوبارہ بادشاہ بن جائے، اور اگر یہ پھر بادشاہ بن گیا تو اس کو پتہ تو ہے کہ اس کے باپ کو ہم نے قتل کروایا تھا، تو یہ بدلے میں اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے اب یہ ہمیں نہ قتل کروا دے اور ہمیں یہ سزا نہ دے، سولی پہ نہ چڑھائے. انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے. یہ بہت ساری خرابیاں جو ہے نا ایسی ہوتی ہیں، لوگ چور دروازوں سے اقتدار حاصل کرتے ہیں اور پھر انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی ایماندار نہ آ جائے. کوئی ایماندار آ گیا تو وہ ہمیں لٹکا دے گا کیونکہ ہم نے کرتوت کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر جب ایماندار آ جاتا تو وہ ٹھوک بجا کے رکھتا ہے، پھر وہ موقع نہیں دیتا کیونکہ وہ رازوں سے واقف ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون کب کہاں کیا کس نے کیا. تو ان کو بھی یہ خدشات لاحق ہو گئے تھے. تو یہ پھر گئے بادشاہ کے پاس. بادشاہ سے کہنے لگے دیکھو ہم نے اس کو مشورہ دیا کہ اسے مارو، آپ بادشاہ بن جاؤ، ہم نے آپ کو بادشاہ بنایا، آپ بادشاہ بن گئے، اور ہم نے چاہا تھا کہ یہ سلطنت آپ کے بیٹوں میں جائے، اور آپ کے بیٹوں میں تو یہ اہلیت ہے ہی نہیں. اور آ جا کر وہی اسہم جس کے باپ کو قتل کرایا تھا، آپ کا سارا انحصار اسی پر ہے. تو لہٰذا کل اگر آپ کے جانے کے بعد یہ بادشاہ بن گیا، حبشہ کے لوگوں نے اس کو بادشاہ بنا دیا، ہماری تو خیر نہیں. تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا قتل کرو اس کو بھی، یا اس کو یہاں سے نکالو، ملک بدر کروا دو. تو اس نے کہا یار دیکھو یہ پہلے تم نے اس کا باپ قتل کروایا اور اب تم اسے قتل کروا رہے ہو، تو مجھے بھی تو آخر جان دینی ہے، تو یہ ظلم میں نہ کرو. لیکن انہوں نے اصرار کیا. انہوں نے کہا چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں اس حد تک کہ میں اس کو یہاں سے ملک بدر کروا دیتا ہوں، لیکن قتل نہ کر. انہوں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، یہاں سے اس کو ملک بدر کروا دیں. اب ملک بدر کیسے کروایا کہ اس کو اسہم کو 600 درہم میں غلام بنا کر بیچ دیا. اب 600 درہم میں یہ غلام بنا، اس کو غلام بنایا اور فروخت کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کی فیصلے کچھ اور ہی ہیں. اسی رات جس رات اس کو غلام بنا کر بیچا ہے اور وہ اس کو ابھی لے کر جا ہی رہا ہے، وہ راستے میں ہی ہے، پیچھے سے شدید قسم کی بارش ہوئی جس میں بجلی کڑکی گرجی، اور اسی بجلی کی کڑک میں یہ جو بادشاہ موجودہ تھا اسہم کا چچا، اس پر بجلی کا حملہ ہوا، بجلی اس پر گری اور یہ مر گیا. یہ بھی تو ظلم ہی تھا نا. اب یہ مرا تو آپشن سارے ختم، وہ جو 12 ہیں وہ سارے نااہل ہیں. اب وہاں کے جو ارباب حل و عقد تھے وہ ان کی دوڑے لگ گئی. اب کیا کریں؟ تو ان میں سے کچھ عقل مند تھے، انہوں نے کہا اسی کو واپس لاؤ، اسہم کو واپس لاؤ. انہوں نے کہا وہ تو بیچ دیا، کیسے واپس لائیں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی کرو بس جاؤ. اب وہ انہوں نے تلاش کی شروع کی تو اپنے سپاہی فوجی دوڑائے تو وہ مل گیا. ملا تو اس کو اس سے جس کو بیچا تھا اس سے زبردستی چھین کر واپس لے آئے اور لائے اور اپنے تخت پہ بٹھا دیا، تاج پوشی کر دی، بادشاہ بنا دی. پیچھے سے وہ بھی واپسی آیا جس کا غلام تھا. 1-2 دن بعد ڈھونڈتا وہ آیا ان تک پہنچا اور اس نے کہا جی وہ آپ نے مجھے بیچا ایک غلام، اور پھر زبردستی چھین کر واپس لے آئے. چلو غلام آپ واپس لے آئے ٹھیک ہے، لیکن میرے پیسے تو مجھے واپسی کر دو. انہوں نے کہا یہاں سے بھاگ جاؤ، کچھ بھی تمہیں نہیں ملنے والا. یعنی لگتا تھا کہ پاکستان جیسا نظام تھا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. اس نے کہا ایسا نہیں ہے، میں بھاگوں گا نہیں، میں تمہاری شکایت بادشاہ کو کروں گا. اب وہ کسی طریقے سے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گیا اور اس نے جا کر دیکھا بادشاہ تو وہی ہے جس کو کل تک غلام بنا کر بیچا تھا. اس نے اپنی شکایت دی. اس نے کہا جی ایک قوم نے مجھے ایک غلام بیچا، 600 درہم مجھ سے لیے، اور پھر میں لے کر جا رہا تھا اور مجھے راستے میں مجھ سے چھین کر واپس لے آئے اور میرے پیسے واپسی نہیں کر رہے. آپ بادشاہ ہیں، آپ کا باپ عادل تھا، نیک تھا، آپ بھی ہیں، مجھے میرے ساتھ انصاف کریں. اب بادشاہ نے کہا اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا. اس نے کہا کہ دیکھو
اس کے پیسے واپس کرو، اس کے پیسے واپس کرو، اور اگر پیسے واپسی نہیں کرو گے تو اس کا غلام اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دے گا اور جہاں چاہے یہ لے کر جائے۔ اب وہ مجبور ہوئے تو انہوں نے اس کے پیسے واپسی کیے۔ یہ تھی وہ بات جس کی طرف بادشاہ نے کہا کہ کس طرح اس کی